السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ابو کا شاہ حافظ مجاہد الحق۔ مسجد نبوی میں جو ایک واقعہ پیش آیا، اس واقعے نے بہت سارے لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچایا۔ سیاسی اختلاف ہو یا دینی اختلاف ہو، سماجی اختلاف ہو، اختلافات تو انسان سے ہوتے رہتے ہیں۔ اختلافات تو اصحاب محمد رسول اللہ میں بھی ہوئے تھے۔ اختلاف ہو جاتے ہیں انسانوں میں، لیکن اختلاف میں اتنا گر جانا کہ پھر انسان کے گراوٹ کی جو ہے اتنی حد ہو جائے کہ انسان پھر گر جائے، شخصیات کو لتاڑتا ہوا، رونتا ہوا چلا جائے۔ مریم اورنگزیب جو پاکستان کی بہن بیٹی ہے، اس کے ساتھ جو ایک نعرہ بازی کی گئی شہباز شریف کے ساتھ اور باقی جو ہے نون لیگ کے ارکان کے ساتھ جس طرح ذلت میں سلوک کیا گیا، خدا کے واسطے احباب ذی وقار اختلافات رکھیں۔ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، دلائل میں، سوچ و بچار میں اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن اتنا تو کم سے کم نہ گریں کہ کسی کی بہن بیٹی کے اوپر آپ اس کو ہراساں کریں، اس کے اوپر تشدد کریں، نعرے بازی کریں۔ ہاں، یہ اگر کوئی اور آپ کا اکھاڑا ہوتا، جس طرح آپ نے سیاسی لوگوں نے پاکستان کو ایک سیاست کا، ایک اپنے جھگڑوں اور فساد کا اکھاڑا آپ نے بنا رکھا ہے ملک پاکستان، امن کے مقام کو پچھلے ایک ماہ سے اس مقدس مہینے نے جس طرح پی ٹی آئی نے یا سیاسی لوگوں نے رمضان کا تقدس پامال کیا، شاید کہ تاریخ کے اندر اس طرح اس مقدس مہینے، اس مہمان کی بے حرمتی تاریخ کے اندر اتنی نہ کی گئی جس طرح 2022 کے اندر اس مہینے کے اندر کی گئی ہے۔ فنکشن کیے گئے، جلسے کیے گئے، بے حرمتیاں کی گئیں، تراویح کے وقت اور اس طرح سحری افطاری کے وقت۔ کچھ پتہ نہیں ہے پاکستانیوں کو اپنی عزت، اپنی کرسی، اپنی جاہ و جلال، اپنے مقام مرتبے، اس بغیرتی کے لیے ساری دنیا پاکستان کی بچیوں، بہنوں، بچوں، چھوٹوں، بڑوں کو یرغمال بنا کے اپنے پیچھے لگایا گیا۔ جو کچھ کریں پاکستان میں کرتے ہیں، لیکن جو آپ لوگوں نے مسجد نبوی کے احاطے میں یا مسجد نبوی کے اندر ہی ہوا، رنگ دے رہے ہیں کہ بہر واقعہ ہوا۔ ہم نے جو دیکھا چھتریوں کے نیچے ہوا، روضہ رسول کے اندر ہوا یہ واقعہ، مسجد نبوی کی حد کے اندر۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سنانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے مسجد نبوی کے اندر یہ شرارت و حرکت کی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر 5445، صحیح مسلم کے اندر 204 نمبر حدیث ہے۔ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فیہا حدثا، جو کوئی بندہ اس مدینہ منورہ کے اندر کسی قسم کی شرارت اور غیر اخلاقی حرکت کرتا ہے، من احدث فیہا حدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا۔ جو بندہ مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر اس طرح کی غیر اخلاقی حرکت کرتا ہے، اللہ اس بندے کے اوپر اللہ کی ملائکہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ اس کی نہ نفلی عبادات قبول کرے گا نہ فرضی قبول کرے گا۔ یہ ہم حدیث جو ہے کوئی نون لیگ کی حمایت میں بیان نہیں کر رہے، کوئی بندہ اس سے غلط معنی کشید کرنے کی جرت نہ کرے۔ کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، ادنا سے ادنا ہو، جس کے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک کیا جائے، یا اس مسجد میں جس بندے کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، یا جو بھی لوگ یہ سلوک کریں، اس پر یہ حدیث فٹ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ واقعہ مجھے ذہن میں آ رہا ہے۔ مسجد میں دو بندے باتیں کر رہے ہیں، آپ نے بلایا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا کہ ہم طائف سے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر طائف سے تم نہ آئے ہوتے، تم لوگوں کو میں سزا دیتا، مسجد میں شور کرتے ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں غالباً مشہور ہے، جب تک مدینہ منورہ میں رہے کبھی جانور کے اوپر سوار بھی نہیں ہوئے کہ روضہ رسول نیچے ہو جائے اور میرے قدم، میرا جسم اوپر ہو جائے نبی سے، اور جب بھی جاتے مدینہ منورہ سے باہر جلدی واپس لوٹتے کہ کہیں مدینہ منورہ سے باہر مجھے موت نہ آ جائے۔ اس قدر وہ لوگ احترام کرتے تھے۔ صحابہ کی آوازیں اونچی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی ابتدائی آیات نازل فرما دی،
میں تمہارے اعمال برباد کر دوں گا اگر تمہاری آوازیں اللہ کے نبی سے اونچی ہو گئیں۔ تم نے مدینہ منورہ کو یرغمال بنایا، مدینہ منورہ کی تم نے بے حرمتی کی، اللہ تمہیں حیا نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی روضہ رسول، مدینہ منورہ، تمام مقدس مقامات کا اللہ تعالیٰ احترام کی توفیق نصیب فرمائے۔